ناول الصداقت والحب اسکلم عثمان اسلم غندر قسط نمبر 41 پارٹ 5 چائے۔ عثمان کے کمرے میں آتے ہی انل نے چائے رکھتے ہوئے کہا اور جانے لگی کہ اسے عثمان نے ہاتھ کے اشارے سے روکنا چاہا۔ کیا ہوا عثمان؟ انل نے سوال کیا۔ عثمان نے بیٹھ کے کونے کی جانب اشارہ کیا۔ کیا بیٹھ جاؤں؟ انل نے پھر سوال کیا۔ عثمان نے اس بات میں سر ہلایا اور انل خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عثمان نے دوبارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے تلاوت شروع کر دی۔ آیت نمبر 17 ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ آیت نمبر 18 ترجمہ: بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ آیت نمبر 19 ترجمہ: یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20 ترجمہ: بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آیت نمبر 20 مکمل کرتے ہی عثمان نے قرآن پاک بند کر کے سنبھال کر رکھ دیا اور واپس انل کی جانب مڑا جو یوں ہی بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بولو کیا؟ انل نے کھڑے ہوتے ہی عثمان سے سوال کیا۔ وہ انل: نہیں، کچھ بھی تو نہیں، یہ کہتے ہی اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا، اور انل کھڑی وہاں سوچتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئی۔ چاچو، چاچی، عمران آنی، اللہ حافظ۔ تھوڑی دیر بعد عثمان یونی کے لیے نکلتا ہوا بولا: ارے عثمان، ناشتہ تو کر لو۔ سحر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ہاں، ادھر تیرے لیے ہی بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، کہ تو آئے تو ہم کھانا کھائیں۔ عمران نے عثمان سے کہا۔ نہیں یار عمران، قسم سے بہت لیٹ ہو گئی ہے مجھے، چائے تو پی لو ورنہ سارا دن سر میں درد رہے گا۔ پی چکا ہوں چاچی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ باہر آتے ہی عثمان کار میں بیٹھا اور کار فل اسپیڈ میں بھگا لی۔ اوئے اوئے، وہ دیکھ آ گیا عثمان۔ ہانیہ حوریہ کو عثمان کی جانب متوجہ کرتی ہوئی بولی۔ تو میں کیا کروں؟ حوریہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ یار میں نے تجھے بتایا تو ہے کہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اب تو اس سے منہ نہ بنا۔ ہانیہ نے حوریہ سے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، تیری پسند بھی 2-3 دن تک کی ہی ہے، اس کے بعد بھی پھر عثمان کے لیے پینڈو جاہل جیسے الفاظ نکلیں گے تیرے منہ سے۔ حوریہ نے کہا۔ چل میں کیوں اسے ایسا بولوں گی؟ ہانیہ نے فوراً کہا۔ ہاں مجھے تیرا سارا پتہ ہے، کوئی بھول نہیں مجھے۔ شروع کے دنوں میں تجھے احسن بھی بہت اچھا لگا تھا، لیکن بھوت اتر ہی گیا تھا، اب صرف دوستی ہی رہ گئی ہے تم دونوں کے بیچ۔ حوریہ نے منہ بنا کر کہا۔ یار وہ اچھا لگا تھا، پسند نہیں آیا تھا، سمجھی؟ ہانیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ دیکھ عثمان بھی اپنی کلاس میں جا رہا ہے، ہم بھی چلیں؟ حوریہ نے کہا۔ ہاں تو جا میڈیکل میں تو چلی بزنس پڑھنے، ہانیہ نے کہا اور عثمان کے پیچھے جانے لگی۔ ہانیہ تو نہ پاگل ہو گئی ہے اور کوئی بات نہیں ہے، حوریہ نے غصے سے کہا اور کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا آ رہی ہوں، کل سے لوں گی بزنس کی کلاسز، کہتے ساتھ ہی ہانیہ حوریہ کے پیچھے بھاگی۔ تم میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ ہم گاؤں سے لاہور کے آ گئے، تم تو ہمارے پیچھے ہی آ گئے ہو یہاں۔ 8 سالہ عثمان جو ابھی اسکول سے آیا تھا غصے میں ایان سے بولا۔ کیوں؟ ہماری مرضی، ایان نے منہ بنا کر کہا اور اندر جانے لگا۔ اے رک، کدھر جا رہا ہے؟ ایسے کیسے تیری مرضی؟ میرا گھر ہے۔ عثمان نے ایان کا کالر پیچھے سے پکڑا اور اسے زور سے دھکا دیا، جس سے وہ بری طرح زمین پر گرا اور زور زور سے رونے لگا۔ عثمان تم نے کیا کیا ہے ایان کو؟ سکندر نے غصے سے عثمان سے پوچھا۔ وہ بابا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ خود گرا ہے نیچے۔ عثمان نے فوراً جھوٹ بولا۔ نہیں انکل، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایان کو دھکا دیا تو وہ گر گیا۔ حرم نے سکندر سے کہا۔ نہیں بابا نہیں، الٹا اس کی بہن جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں بول رہا۔ عثمان نے فوراً اپنی صفائی پیش کی۔ بالکل خاموش عثمان، ایک تو تم نے ایان کو گرایا ہے، پھر جھوٹ بول رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، سکندر غصے سے بولے۔ سکندر کے یوں ڈانٹنے پر عثمان رونے لگا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار سکندر نے اسے ڈانٹا تھا۔ میں نے نہیں رہنا اس گھر میں، مجھے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں۔ عثمان نے غصے سے ایان کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر سارے کھلونے اور چاکلیٹس وغیرہ اٹھائیں
اور سیدھا سحر اور شاہنواز کے کمرے میں گھس گیا۔ وہاں سے شاہنواز کی کار کی چابیاں اٹھائیں اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اوئے کہاں جا رہا ہے؟ شاہنواز نے عثمان سے پوچھا۔ شاہو، میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے یہاں پر کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ عثمان نے روتے ہوئے شاہنواز سے کہا۔ ارے تو کیا ہوا جو تجھے کوئی پیار نہیں کرتا؟ میں تو کرتا ہوں نا، شاہنواز نے پیار سے عثمان کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تبھی تو شاہو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ہی صرف مجھے پیار کرتے ہو، تو تم بھی میرے ساتھ چلو، عثمان نے شاہنواز سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، شاہنواز نے ہنستے ہوئے کہا اور عثمان کو لے کر باہر چلے گئے۔ او ایک منٹ عثمان، میں بھائی سے ایک بات کر کے آیا، شاہنواز عثمان کو کار کے پاس اتارتے ہوئے بولے۔ نہیں شاہو، تم چکندر مکندر سے کوئی بات نہیں کرو گے؟ ارے بس یار، میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے، پھر آ جانا ہے، شاہنواز نے عثمان سے کہا۔ نہیں شاہو، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، بس میں ابھی آیا، یہ کہتے ہی شاہنواز اندر چلے گئے۔ عثمان نے بھی غصے میں کار کا دروازہ کھولا، اپنے سارے کھلونے اور چاکلیٹس وغیرہ اندر رکھیں اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شاہنواز جو ابھی سکندر سے بات کر ہی رہے تھے، کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ہی باہر کی جانب بھاگے۔ باہر آتے آتے ہی عثمان کار وہاں سے لے جا چکا تھا۔ شاہنواز کار کے پیچھے بھاگے۔ اوے عثمان، کار روک، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تیرا، شاہنواز نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر عثمان نظر انداز کر گیا۔ عثمان تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ وہ کار چلا رہا ہے۔ کار کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شاہو، دیکھا میں کار چلا سکتا ہوں، عثمان خوشی سے بولا۔ اوئے آگے دیکھ، آگے، شاہنواز نے عثمان کی توجہ سامنے لگے درخت کی جانب کروائی، مگر عثمان کو تو صرف کار اسٹارٹ کرنا ہی آتی تھی اور اب وہ کار روکنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کار زور سے سامنے والے درخت سے لگی اور عثمان وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جاری ہے۔